बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायनात का बदतरीन गाफिल इंसान कौन है? ये है हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। आइए मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद का ये पारा है 17। सूरह मुबारका का नाम अल-हज और इस सूरह मुबारका की 46वीं आयत मुबारका। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, अफलम क्या पस नहीं, यसीरू ये घूमे फिरे, फिल अर्दे ज़मीन में, फ़तकूना पस हैं, लहुम इनके लिए, क़ुलूबुन दिल, याक़िलूना समझते हैं, बिहा उनके साथ, औ या फिर आदानुन कान हैं, यस्माऊना ये सुनते हैं, बिहा उनके साथ,
فَإِنَّهَا پس بلا شبہ وہ لا تعمی نہیں ہیں اندھے الابصار آنکھوں سے، ولیکن اور لیکن تعمی اندھے ہیں القلوب دل، التی وہ جو فی الصدور سینوں میں ہے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ان باتوں کو سن لیتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سینوں میں موجود دل بھی اندھے ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز امام ابن ابی دنیا کی کتاب التفکر والاعتبار سے کیا ہے کہ انسان جب زمین میں چلے پھرے تو اسے صرف اپنا جسم ہی ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کان کھلے رکھنے چاہیے، انسان کا دل و دماغ وہ حاضر ہونا چاہیے۔ اور اسی مناسبت سے امام مالک بن دینار کا ایک قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ لوہے کے جوتے پکڑیں اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیں، پھر زمین میں چلیں پھریں اور اللہ کے زمین پر موجود جو لوگوں کے نشانات ہیں، آثار ہیں، ان کو دیکھیں، اور یہ کام اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کے لوہے کے جوتے ختم نہ ہو جائیں اور آپ کا ڈنڈا ٹوٹ نہ جائے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی دنیا ارشاد فرما رہے ہیں، بعض حکماء نے کہا کہ اپنے دل کو نصیحتوں کے ساتھ زندہ رکھو، فکر کے ساتھ اس کو روشن رکھو، اور زہد کے ساتھ اپنے دل کی موت کو یاد رکھو، یقین کے ساتھ اس کو طاقت پہنچاؤ، تو تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ تمہیں بالآخر فنا ہونا ہے۔ اپنی آنکھوں کو روشن رکھو تاکہ تم دنیا میں موجود سابقہ اقوام کے آثار دیکھ سکو، اور اپنے دل کو خبردار کرتے رہو کہ ایام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہے ہیں، لہذا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو ماضی کی خبریں ہیں وہ تمہیں ازبر ہونی چاہیے تاکہ ان ماضی کی خبروں سے سبق حاصل کر سکو، اور اپنے دل کو بار بار نصیحت کرتے رہو، اللہ کی زمین پر گھومتے پھرتے رہو اور سابقہ اقوام کے آثار دیکھتے رہو کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا حال کیا ہوا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فانظروا ما حل بالامم المکذبۃ من النقم والنقال، دیکھو ذرا جو سابقہ جھٹلانے والی امتیں تھیں، رب کائنات نے ان سے پھر کیسا انتقام لیا۔ ان کے دل بھی تھے، کان بھی تھے، لیکن ان نعمتوں سے انہوں نے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اصل اندھے پن کا تعلق بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر انسان کے تمام اعضاء بالکل درست کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان
ان جسمانی اعضاء کے ذریعے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل نہ کرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اسی مناسبت سے ایک عربی زبان کا شاعر ہے جس کا نام ابو محمد جیارہ الاندلسی 517 ہجری میں فوت ہونے والا، اس کے اشعار ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ بد نصیب انسان، تم جو گناہوں میں لذت پا رہے ہو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ بڑھاپے میں تمہارا حشر نشر کیا ہوگا؟ اگر نصیحت تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو کیا دیکھنے اور سننے سے بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ سنو، آنکھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان اس چیز کا ہے کہ انسان حالات و واقعات سے سبق حاصل نہ کرے۔ یاد رکھو، نہ تو دنیا باقی رہے گی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند۔ تم نہ بھی چاہو تو با دل نخواستہ تمہیں ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا، چاہے تم امیر ہو، چاہے غریب، چاہے تم شہری ہو، چاہے تم دیہاتی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اتنا ہی، اور معمول کے مطابق وقت کی قلت راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ سے ہم نے جو استفادہ کیا آج کے سبق میں وہ تفسیر ابن کثیر تک محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم اسی آیت مبارکہ کو لے کر کل کے سبق میں، آئندہ سبق میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ دیگر کتب تفسیر میں اہل علم نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے معمول کے مطابق آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ علمی، تحقیقی، تربیتی اور اصلاحی ویڈیوز پر مشتمل فرقہ واریت سے بالا تر، خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا یہ آپ کا اپنا چینل ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔